امریکہ کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ صدر بائیڈن کا مشرقی یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں کے لیے پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ امریکیوں کو ان علاقوں میں سرمایہ کاری یا تجارت سے روک دیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر بائیڈن جلد ہی نیا حکم نامہ جاری کریں گے۔ تو امریکہ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان پر رد عمل دیا ہے، جس کے مطابق صدر بائیڈن نے مشرقی یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں کے لیے پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ صدر بائیڈن جلد ہی نیا حکم نامہ جاری کریں گے، جس کے مطابق ان 2 علیحدگی پسند علاقوں کے لیے پابندیاں لگانے کا فیصلہ ہوگا۔ امریکیوں کو ان علاقوں میں سرمایہ کاری یا تجارت سے روک دیا جائے گا اس نئے حکم نامے کے مطابق۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پوٹن نے ان 2 علیحدگی پسند علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ دستاویزات پر جلد ہی دستخط کیے جائیں گے، جس پر امریکی رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی روسی صدر کے اقدام کے خلاف بول پڑے ہیں۔ تو یہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ روسی صدر بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوٹن کے اقدام سے چیزیں غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ برطانوی حکومت آج روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کرے گی۔ اس سے پہلے امریکہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو روس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ تو اب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا بھی اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روسی صدر بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بورس جانسن نے یہ بھی کہا کہ پوٹن کے اقدام سے چیزیں غلط سمت میں جا رہی ہیں، حالات اس سے مزید کشیدہ ہوں گے اور برطانوی حکومت آج روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کرے گی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی روسی صدر کے اقدام کے خلاف بول پڑے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ روسی صدر بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ پوٹن کے اقدام سے چیزیں غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی بھی روسی صدر کے اقدام کی مذمت سامنے آئی ہے۔ یوکرین کے علاقوں کو آزاد تسلیم کرنا کیف کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ پوٹن کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں سے متصادم ہے۔ یورپی یونین کا بھی یوکرین کے علیحدگی پسند علاقوں کے لیے پابندیوں کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی بھی روسی صدر کے اقدام کی مذمت۔ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ یوکرین کے علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کرنا کیف کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اقوام متحدہ کے چارٹر ہے اس کے اصولوں سے بھی یہ متصادم ہے فیصلہ۔ یورپی یونین نے بھی یوکرین کے علیحدگی پسند علاقوں کے لیے پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے روسی صدر کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کے علاقوں کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا کیف کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیو یارک میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے حجاب پر پابندیوں کے خلاف مظاہرہ جاری ہے، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ برادری بھی شریک ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے محوض اسد صدیقی۔ جی، اس وقت میں نیو یارک میں انڈین قونصلیٹ کے سامنے کھڑا ہوں، جہاں اس وقت سینکڑوں خواتین و حضرات موجود ہیں، اور آج یہ انڈیا میں جو حجاب کے حوالے سے جو مسلمانوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، جو بچیوں طالبات کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے، اس کے خلاف آج یہاں بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس میں انڈین مسلمان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے، انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے، پاکستان سے تعلق رکھنے والے، کشمیر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی بڑی تعداد موجود ہے، جو اس بات پہ یہاں انڈین حکومت اور پوری دنیا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی، مسلمانوں کی شناخت حجاب ہے، اور اس حجاب پہ ہم کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ I am Rumaisa Ansari and I am here to support Muskan Khan's struggle. It is the fundamental right of all Muslim girls to wear a hijab. حجاب کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حجاب کا جس کو بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے حجاب پہ آ کے حملہ کرتا ہے، بی اٹ فرانس، بی اٹ بیلجیم، بی اٹ ڈنمارک، بی اٹ اینی ادر کنٹری، وہ ہمارے حجاب پہ کرتا ہے۔ ننز ہیں وہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، ان کا کبھی بھی اتارنے کا نہیں ہوتا۔ ہماری مسلم خواتین کے کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری پہچان حجاب ہے۔ ایک مسلمان عورت بغیر حجاب کے ادھوری ہے، اور یہ ہم پہ مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور وہ حکم ہمارے پاس سب سے مقدم ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور یہاں انڈین قونصلیٹ کے ابھی تک کوئی نمائندہ باہر نہیں آیا ہے، لیکن یہاں لوگ موجود ہیں اور اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ امریکہ سے لے کے پوری دنیا میں جو مسلمان
مسلمان خواتین ہیں بلکہ انسانی حقوق پہ جو یقین رکھنے والے ہیں وہ آج سب مسکان اور انڈیا کی ہر مسلمان خاتون جو حجاب پہننا چاہتی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں 10% سے کم کورونا والے شہروں میں پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے. NCOC کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی گنجائش 70% سے بڑھا کر 80% کر دی گئی ہے، جبکہ ریل گاڑی میں مسافروں کی گنجائش 80% سے بڑھا کر 100% کر دی گئی. تعلیمی اداروں کو کورونا پروٹوکول پر عمل درآمد کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. انڈور اجتماعات اور شادیوں میں 500 افراد شریک ہو سکیں گے، جبکہ آؤٹ ڈور اجتماعات اور شادیوں کی 100% ویکسینیشن والے افراد کے ساتھ اجازت ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب ویسٹ انڈیز جاتے تھے تو اپنی ٹیم سے کہتا تھا گھبرانا نہیں، مشکل وقت میں اقتدار سنبھالا تو کابینہ سے کہا گھبرانا نہیں، اب اپوزیشن کو کہتا ہوں گھبرانا نہیں. بل گیٹس سے درخواست کی تھی کہ IT کے شعبے میں رہنمائی کریں. رجسٹرڈ فری لانسرز کی آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. 5ویں کلاس تک یکساں نصاب نافذ کر دیا، آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے. وزیر اعظم قومی تجارت پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں. اس کی وجہ کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے. سب کو پتا ہے کہ ملک بینکرپٹ تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے، تو مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی. اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے، تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ. گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ. اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ. کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے اب ہم نے 0 ٹیکس کر دیا. بل گیٹس کو انوائٹ کیا پاکستان، اس نے ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا پولیو ایریڈیکیشن کے لیے. میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کو ہم پاکستان کی IT کے اندر اس کو انوالو کر لیں پوری طرح. آنے والے دنوں میں آپ کو خوشخبری دوں گا. ہمارا جو سسٹم ایوالو کر گیا آزادی کے بعد، وہ ہماری اکثریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا. اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، 3 سسٹمز کون سی دنیا میں چلتے ہیں. 5ویں کلاس تک ایک نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیکار الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ردعمل میں کہا کہ آئین ہر شہری کو حکومتی کارکردگی پر رائے قائم کرنے کا حق دیتا ہے. پیکار الیکشن ایکٹ میں ترامیم شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کے مترادف ہیں. جھوٹی خبروں کی روک تھام کی آڑ میں آزادی اظہار اور صحافت کو قید کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس عمران خان کی جانب سے اپنی نااہلی، نالائکی اور جرائم کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے آرڈیننس سب سے پہلے وزیر اعظم پر لاگو ہونا چاہیے اور انہیں جھوٹے الزامات پر 10 برس سزا ہونی چاہیے. حکمران خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، یہ ترمیم ان کا اپنا ہی گلا گھونٹے گی. 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں. ڈرکونین قانون کے اندر جو فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا تو اس ری ٹویٹ کرنے پہ بھی اس کو 5 سال گرفتار بغیر میجسٹریٹ کے نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے. اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے. جو آپ نے پاکستان اور اس پاکستان کی عوام اور اس ملک کے ساتھ 3.5 سال میں کیا ہے، وہ آپ پہ تنقید نہ کریں تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں. جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گلا گھونٹے گا. آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. آپ جتنے اس طرح کے قوانین لائیں گے اتنا ہی ری ایکشن آئے گا. امین جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے باعث کراچی کے شہری غیر محفوظ ہیں. پولیس کو پروٹوکول سے ہٹانا پڑے گا. کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہنے لگے کہ پولیس سے زیادہ نجی گارڈز ہیں، ہمیں امن بھی خریدنا پڑتا ہے.
33,000 پولیس اہلکار ہیں کراچی شہر میں، رجسٹرڈ 73,000 پرائیویٹ گارڈز ہیں. امن بھی خریدنا پڑتا ہے ہمیں، سیکیورٹی بھی خریدنی پڑتی ہے ہمیں. یہ شہر ہے کہ کیا ہے؟ ہم کون لوگ ہیں یہاں پر رہتے ہیں؟ ہم پاکستان کی معیشت چلاتے ہیں، ہم سندھ کا 95% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے ہمیں کچھ بھی نہیں دو اور امن بھی نہیں دو. تو کچھ تو کرنا پڑے گا. صوبائی ایک اجلاس ہونا چاہیے جس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز ہونی چاہیے، پولیس ہونی چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈر ہونے چاہیے، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے چیزوں کو چاک آؤٹ کیا جائے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے. کچھ تو کرنا پڑے گا. تو کراچی کے رہنے والے کتنے لوگ ہیں جو کراچی کے پولیس افسران ہیں؟ اس کا ایک جائزہ اگر پوری قوم کے سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اسی لیے ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ جو پولیس ہوتی ہے کسی بھی میٹروپولیٹن خاص طور پر بڑے شہر کی، اس کو بلدیاتی نظام کے ماتحت ہونا چاہیے. اب خبر شامل کرتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر بینڈک ڈی سرجنٹ نے ملاقات کی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں خصوصاً میڈیسن، کلینکل سائنس، سائیکالوجی اور اکنامکس اینڈ مینجمنٹ کے شعبوں میں روابط قائم کرنے کی ضرورت ہے. اسمبلی چیمبر میں ہونے والے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان میں ہائیڈل پاور پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں. لوکل باڈیز الیکشن کی قانون سازی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اعتماد میں لیا ہے. پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کی قدر کرتا ہے. کاروبار کی دنیا میں آپ کو بتاتے ہیں، ادارہ شماریات کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت میں گزشتہ 3.5 سال کے دوران چینی، آٹا، گھی سمیت ہر چیز کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. حکومت کے 3.5 سال میں ہر چیز مہنگی. چینی 33، آٹا 20، گھی 258، دالیں 124 اور بکرے کا گوشت 427 روپے فی کلو مہنگا ہوا. ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق چینی اوسطاً 33 روپے فی کلو سے بڑھ کر اب 88 روپے 59 پیسے فی کلو ہو گئی ہے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 393 روپے 68 پیسے، گھی 258 روپے، دال ماش 124، دال مسور 101 روپے، دال چنا 48 روپے فی کلو مہنگی ہوئی. حکومت کے 3.5 سال کے عرصے میں بکرے کا گوشت اوسطاً 427 روپے، گائے کا گوشت 219 روپے، مرغی 98، تازہ دودھ 30 روپے اور دہی 31 روپے فی کلو مہنگا ہوا. اسی طرح لہسن 268 روپے فی کلو، جبکہ انڈے اوسطاً 56 روپے 95 پیسے فی درجن بڑھے. کیلے کی قیمت میں 18 روپے فی درجن، چاول 21 روپے، گڑ 54 روپے، ٹماٹر 65، آلو کی قیمت میں اوسطاً 3 روپے 27 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا.